آپ کی ولادت باسعادت افغانستان کے ایک خطہ غزنی میں ہوئی، جو کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی وطن ہے۔ غزنی کے دو محلے تھے، ایک کا نام جلاب اور دوسرے کا نام حجویر تھا۔ آپ کی ابتدائی زندگی کا کچھ عرصہ محلہ جلاب میں بسر ہوا اور کچھ عرصہ محلہ حجویر میں سکونت اختیار فرمائی۔ اسی لیے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ یہ دونوں نسبتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ کشف المحجوب میں آپ نے خود اپنا اسم مبارک یوں بیان فرمایا ہے، علی بن عثمان بن علی، اور سوانح نگاروں نے آپ کا نسب یوں بیان کیا، علی بن حجویری بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن شجاع بن ابو الحسن علی بن حسن اصغر بن زید بن امام حسن بن امیر المومنین علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ تعالی علیہم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہاشمی سید ہیں اور حسنی ہیں۔ غزنی میں آپ کا خاندان وہاں عوام و خواص کی عقیدت کا مرکز تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عابدہ، زاہدہ، خدا رسیدہ خاتون تھیں۔ آپ حسینی سادات سے ہیں، گویا حسنی جمال اور حسینی جلال کی جملہ رانائیاں اور دل فریبیاں سمٹ کر آپ کی ذات ببرکات میں جمع ہوئی ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حصول علم کی خاطر بڑی مشقتیں برداشت کی۔ کئی بار آپ نے ہجرت فرمائی، کبھی فرغانہ کو اپنا مسکن بنایا، کبھی خراسان جا پہنچے۔ جب جب موقع ملا آپ نے طلب علم کی خاطر گاؤں با گاؤں، شہر با شہر سفر اختیار فرمایا۔ آپ کی سیرت میں علماء لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے زمانے کے جلیل القدر علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ آپ نے صرف اپنے علاقے کے علماء ہی سے تحصیل علم پر اکتفا نہ کیا، بلکہ شام، عراق، بغداد، مدائن، فارس، کوہستان وغیرہ اسلامی صوبوں میں مشہور علماء سے تعلیم حاصل کی۔ حصول علم کے لیے سفر کی جو صعوبتیں آئیں، بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کی۔ اور ایک سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ فقط خراسان میں 300 مشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے علم دین حاصل کیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمیں داتا صاحب سے پیار ہے، جی ہمیں داتا صاحب سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہمیں داتا صاحب سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو یہاں پر بڑی غور طلب بات ہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا بیان ہم سن رہے ہیں، ہم خود غور کریں، سوچیں کہ داتا صاحب کو علم کی طلب کی کیسی جستجو تھی۔ شہر با شہر، گاؤں با گاؤں سفر کر رہے ہیں، اور یہ سفر کوئی آج کل کے سفر کی طرح نہیں تھا۔ ایک شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کئی کئی ماہ کی مسافت پر ہوتا تھا۔ اور آج اگر ہم سے کوئی طلب علم کا معاملہ دریافت کرے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا کتنا شوق ہے، تو واقعی ہمیں بڑی شرمندگی محسوس ہوگی کہ ہمیں بہت کچھ آسائشیں ملنے کے باوجود بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے ہماری وہ تگ و دو نظر نہیں آتی۔ مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے، علم پھیلانے کا بھی
بعض اوقات بہت ہی زیادہ مواقع میسر آتے ہیں، نیکیاں حاصل کرنے کے بہت مواقع میسر آتے ہیں۔ داتا صاحب کی سیرت کا یہ واقعہ ہم نے سنا کہ تنہا آپ تشریف لا کر ایک مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ تنہا آپ نے وہ مسجد تعمیر فرما دی۔ علم دین حاصل کرنے جب نکلے ہیں تو کئی شہروں کئی ملکوں کا آپ نے سفر اختیار کر لیا۔ آج اگر ہم سے پوچھیں تو کہیں کہ نہیں جناب، مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہو سک رہا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس طرح سے قربانی پیش نہیں کر سکتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم محاسبہ کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان بزرگان دین کے ایام میں ان کا ذکر خیر کیا جائے، اور ذکر خیر کرنے کے دوران ہم اپنا محاسبہ بھی کریں کہ آج ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کیوں کوشش نہیں کرتے؟ آج ان کا ذکر خیر کر کے ہم برکتیں حاصل کر رہے ہیں، تو آخر ہم بھی تو غور کریں اور سوچیں کہ انہوں نے بھی تو دین اسلام کی خدمت کی۔ افغانستان کے شہر میں پیدا ہو کر آپ نے بھی جگہ بجگہ سفر کر کے بالآخر مرکز الاولیاء میں سکونت اختیار کی، سفر کیا نا۔ اتنا سفر کرنے کے بعد، علم دین حاصل کرنے کے بعد کس طرح سے آپ نے اس دین کی خدمت کی؟ تو یہاں یہ بات ظاہر ہوتی ہے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں کہ اس میں بسا اوقات اعتماد کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، اعتماد کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں جناب میں نہیں کر سکتا، یہ کام کرے، نہیں جناب میں نہیں کر سکتا، مدنی قافلے میں سفر میں نہیں کر سکتا۔ ارے فیضان سنت کا درس دے دیں، آپ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اسلامی بھائی سنتیں سیکھ لے۔ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا مدنی قافلے میں سفر کا سن کر آپ کے کئی رشتہ دار، آپ کے متعلقین بھی آپ کے ساتھ سفر کر جائیں، اور یوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی ایک کی اصلاح ہو جائے۔ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتے؟ اعتماد کیوں نہیں؟ آخر ہم اعتماد کیوں نہیں اپنے آپ پر پا رہے؟ تو پتا چلے گا کہ یہ نفس و شیطان کی شرارت ہے، یہ نفس و شیطان کی شرارتیں ہیں کہ آج ہمیں دین کا کام کرنے میں وہ اعتماد نہیں ہے جو دنیاوی کام کرنے میں ہم اپنے آپ کو اعتماد پاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہم کو کوئی کہہ دے، دنیا کے چند روپوں کی خاطر کیسے کام کرنے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن دین کا کام کرنے کے لیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں اس معاملے میں کمزور واقع ہو جاتے ہیں، اور زندگی ہے کہ گزرتی جا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ آداب مرشد کامل میں ایک بڑی عبرت ناک روایت لکھی ہے، اس کو غور سے سنیے، کیونکہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ آج ہم بے شمار ایسے اسلامی بھائی جو یہاں پر ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے آتے ہیں، مدنی چینل کے ذریعے گھر گھر میں الحمدللہ نیکی کی دعوت پہنچ رہی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جناب جو مدنی چینل کے ذریعے بھی سنتیں سیکھنے میں ہماتن مصروف رہتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنا محاسبہ کرتے جا رہے ہیں، خود غور کرتے جا رہے ہیں کہ آخر کئی ایسی باتیں ہیں کہ جس میں ہم غیر ضروری طور پر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس وقت بہت ہے، لیکن میں یہ جانتا بھی ہوں کہ میرا وقت جو ہے وہ غیر مفید باتوں میں صرف ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے متعلق یہ روایت سنیے کہ امام غزالی علیہ رحمہ اپنے شاگردوں کو یہ روایت نصیحتاً ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا، بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کی طرف سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے، اور جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سوا کسی اور کام میں ایک ساعت بھی صرف ہوئی تو یہ بڑی حسرت کی بات ہوگی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب غور کریں اور سوچیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مدنی ماحول سے